الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائیڈے کا یہ کلاس ہم سب کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کلاس میں ہم دین کی بیسک چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اخلاق کے بارے میں جانیں گے، اور اس کی اہمیت کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اخلاق کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے اسے بھی جانیں گے۔ پھر یہ بھی جانیں گے کہ اخلاق کیسے ہمارے اندر پیدا ہو، اچھے اخلاق ہم اپنے اندر کیسے اتارنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے اگر ہم اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ سکون کی زندگی جئیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات، ہمارے سمبند دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے بنے رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے جگہ بنے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں، لوگ ہمیں قبول کریں، تو ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاقی خوبی پیدا کریں۔ دیکھیں، اسلام میں جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں تو یہ اخلاق کوئی منورنجن کا سامان نہیں ہے، یہ کوئی سیکنڈری چیز نہیں ہے کہ اچھے اخلاق والے بن گئے تو اچھی بات ہے، نہ بھی بنے تو کوئی دقت والی بات نہیں، بلکہ اسلام میں اخلاق ڈائریکٹ ہمارے دین سے جڑا ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی حکمت بیان فرمائی۔ مسند احمد کی روایت ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کو شیخر تک پہنچا دوں، اچھے اخلاق کو اونچائی تک پہنچا دوں۔ گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنے کا مقصد ہی یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اخلاق کو اونچائی تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام میں اخلاق کوئی سیکنڈری چیز نہیں، ڈائریکٹ اس کا دین سے تعلق ہے، اور پورے دین کا نام اخلاق ہے۔ تبھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے اخلاق کو اس کی اونچائی تک پہنچانے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ اخلاق کا تعلق ڈائریکٹ ایمان سے بنتا ہے، جی ہاں، ایمان سے بنتا ہے اخلاق کا تعلق ڈائریکٹ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس کے اندر امانت کا پاس و لحاظ نہیں، اس کے اندر ایمان نہیں، اور جس کے اندر وعدہ کی پاسداری نہیں، اس کے اندر دین نہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی امانت میں خیانت کرتا ہے، اگر کوئی آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے، تو یہ امانت میں خیانت کرنا یا وعدہ خلافی کرنا اصل میں اس کے ایمان کو پربھاوت کر رہا ہوتا ہے، اس کے ایمان کو متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای المؤمنین افضل ایمانا، کہ مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو گویا کہ ایمان والا مومن سب سے بہتر کون ہے؟ سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ بلکہ اگر آپ اسلام کے جو 5 پیلرز ہیں، کلمہ شہادت گواہی دینا، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام کے بیسک پیلرز ہیں۔ ان پیلرز میں
کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کی گواہی کے بعد جو 4 اسلام کی اہم عبادتیں ہیں ان کے پرپس پہ غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ساری عبادتیں اس لیے فرض کی گئی ہیں تاکہ ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو سکیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزے ہوں، حج ہوں، ان کی فرضیت کا، انہیں فرض کرنے کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر اخلاقی خوبیاں پیدا ہو سکیں۔ چنانچہ نماز کیوں فرض کی گئی ہے؟ نماز کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ 5 وقت نمازیں پڑھنی ہے، کیوں بھائی؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ اللہ فرماتا ہے سورہ العنکبوت آیت نمبر 45، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا کیریکٹر سدھرتا ہے، ہمارے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، ہم بے حیائی، بری باتوں، اشلیل کاموں سے رک جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہو اور برے کاموں سے نہ رکتا ہو تو وجہ کہاں ہے؟ کمی کہاں پائی جا رہی ہے؟ کمی اس کی نماز میں پائی جا رہی ہے۔ اگر کوئی انسان صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے، اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز اس کو ہر برائی سے روک دے گی۔ ایک آدمی چوری کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ، فلاں آدمی ہے جو رات میں نمازیں پڑھتا ہے اور دن میں چوری کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اس کی وہ جو نماز ہے نا، اس کی نماز اس کو ایک وقت آئے گا کہ چوری سے روک دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نماز صحیح طریقے سے وہ پڑھنے لگ جائے گا تو چوری اس کی چھوٹ جائے گی، اور چوری نہیں، ساری خرابیاں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ سب کے سب دور ہو جائیں گی، اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کو دیکھیے، زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 103، سورہ توبہ آیت نمبر 103، آیت کو اگر لکھ لیں گے تو اچھا رہے گا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے مال سے زکوٰۃ لیجئے تاکہ ان کے من کو پاک صاف کر سکیں اور ان کا شدھیکرن ہو سکے۔ تو مال پاک ہوتا ہے اور من پاک صاف ہوتا ہے زکوٰۃ دینے کی وجہ سے۔ کیسے؟ ایک انسان جب زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے امیروں اور غریبوں کے بیچ محبت پیدا ہوتی ہے، سماج میں جلن، حسد، کینہ، کپٹ، امیروں اور غریبوں کے بیچ دشمنی، یہاں تک کہ چوری اور ڈکیتی کی جو گھٹنائیں ہوتی ہیں وہ سب کے سب دور ہو جاتی ہیں صرف زکوٰۃ دینے کی وجہ سے۔ زکوٰۃ دینے سے مالداروں اور امیروں کے بیچ پریم پیدا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے کی وجہ سے عجیب طریقے سے غریبی دور ہوتی ہے، اور زکوٰۃ دینے کی وجہ سے انسان کو اس کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ بخیلی، کنجوسی، بری عادتوں سے وہ بچ جاتا ہے، اس کے اندر دانشیلتا پیدا ہوتی ہے، سخاوت پیدا ہوتی ہے۔ تو گویا کہ زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان اس کی وجہ سے اچھے کیریکٹر والا بن جاتا ہے۔ روزہ کو دیکھیے، اللہ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ تقوی کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہو جائے۔ دروازہ بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن کھاتے پیتے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس ہے۔ یہ احساس دراصل ہر وقت روزہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہم ہیں، ہر وقت ہماری باتوں کو سن رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے، ہماری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے۔ تو جب تقوی پیدا ہو جاتا ہے تو ہماری پوری زندگی سدھر جاتی ہے، اور روزہ دراصل ہمیں تقوی کے لیے تیار کرتا ہے۔
حج کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سورہ البقرہ آیت نمبر 197، سورہ البقرہ آیت نمبر 197 میں بیان فرماتا ہے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جو آدمی ان دنوں میں حج کرنا چاہے اسے چاہیے کہ بے حیائی کا کام نہ کرے، اشلیل کام نہ کرے، نہ گناہ کا کام کرے، اور نہ ہی جھگڑے لڑائی کرے۔ اور آپ یہ بھی پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ اسلام کے 5 پیلرز میں سے ایک پیلر حج ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، اور سب لوگوں پہ فرض نہیں ہوتا بلکہ صرف مالداروں پہ فرض ہوتا ہے، اور مالدار لوگ زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی حج اسلام کے 5 پیلرز میں سے ایک پیلر ٹھہرایا گیا۔ کیوں؟ اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ اسی لیے ایک حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو پوری زندگی اس کی سدھر جاتی ہے، پورے طور پر وہ بدل چکا ہوتا ہے، کیونکہ حج ایک انسان کو اچھی خوبیوں والا بنا دیتا ہے اور برائیوں سے پورے طور پر اس کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے جب وہ حج کر کے آتا ہے تو حدیث میں بتایا گیا کہ وہ ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی جو اہم عبادتیں ہیں، نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ، یہ سب کے سب اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ ایک انسان کے اندر اخلاقی خوبیاں پیدا ہو سکیں، انسان کا کیریکٹر صحیح ہو سکے۔ اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اسلام میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، کیریکٹر صحیح کرنے کی بڑی اہمیت ہے، اور اسلام کی ساری عبادتیں اخلاق ٹھیک کرنے کے لیے فرض کی گئی ہیں۔ بلکہ ایک پوائنٹ کی بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ آپ کے اخلاق صحیح ہیں، ایمان ہے آپ کے اندر اور آپ کا کیریکٹر، آپ کا اخلاق صحیح ہے، آپ لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملتے ہیں، لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں۔ اخلاق کا خلاصہ کیا ہے؟ اخلاق کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھلائی پہنچائیں، لوگوں سے اچھے انداز میں ملیں، مسکراتے چہرے سے ملیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبسم فی وجہ اخیک صدقہ، تم اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے ملتے ہوئے تو اس میں ثواب ملتا ہے۔ یعنی صدقہ صرف پیسے کا نہیں ہوتا ہے، صدقہ مسکرانے کا بھی ہے۔ تو مسکراتے ہوئے کسی سے ملتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو اخلاق کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ کسی کو اچھائی پہنچائیں، اچھے انداز سے اس سے ملیں اور اس سے برائی کو دور کر دیں۔ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں، آپ اچھائی کسی کو پہنچاتے ہیں، اچھے انداز سے ملتے ہیں، اچھے انداز سے معاملہ کرتے ہیں، فوراً غصے میں نہیں آتے، منہ نہیں پھلاتے، کسی بات پہ کو لے کر کے آپے سے باہر نہیں ہوتے بلکہ نرمی برتتے ہیں، اچھے اخلاق سے دوسروں سے ملتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، تو اس کا فائدہ اسلام میں کیا حاصل ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے ہم روزے داروں اور قیام کرنے والوں کا ثواب پاتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، یہ بات نوٹ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، ایمان والا اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، ایمان والا اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور تہجد کا اہتمام کرنے والے کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے۔ وہ روزہ اصل میں نہیں رکھ رہا ہوتا ہے، روزہ سے مراد ہے نفلی روزے، اور تہجد سے مراد ہے، قیام سے مراد ہے یعنی نفلی قیام۔ تو ایک آدمی اچھا اخلاق والا ہے ایمان کے ساتھ ساتھ، اگر ایمان نہیں تو اس اخلاق کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نظر میں۔ دنیا میں اس کا فائدہ ضرور ملے گا لیکن آخرت میں اس اخلاق کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو ایمان والا اگر اچھے اخلاق کا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اچھے اخلاق کی وجہ سے ہمیشہ روزہ رکھنے اور ہمیشہ راتوں میں تہجد پڑھنے کا اس کو ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آخر کون سی چیز ایک انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرتی ہے، کس وجہ سے ایک انسان جنت میں سب سے زیادہ جاتا ہے؟
تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق۔ اگر آپ کے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو جاتا ہے، اچھے اخلاق والے ہیں، تو یہ چیز ایک انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرتی ہے، اور پھر عجیب طریقے سے لوگوں کے دل میں ہم جگہ پاتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ لوگ جو ہے نا، مسلمان کاروبار کے ارادے سے دنیا کے کونے کونے میں گئے تھے، ان کے اخلاق کو دیکھا، ان کے رویہ کو دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، تو سمجھ گئے کہ جو دین کے ماننے والے اتنے اچھے اخلاق کے ہوں گے، وہ دین کتنا اونچا ہوگا، وہ دین کتنا اچھا ہوگا، اور اس طریقے سے اس دین کو انہوں نے گلے لگا لیا۔ تو آج سب سے زیادہ ضرورت یہی ہے کہ ہم اچھے اخلاق کی طرف دھیان دیں، ہماری بات، ہمارا رویہ، ہمارا کردار، ہمارا ویوہار اچھا ہو، اور اس کی وجہ سے سب سے پہلے ہمیں ثواب ملتا ہے، جنت میں داخلہ ملتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت ملنے والی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ قیامت کے دن میری نظر میں سب سے پیارا اور بیٹھک میں مجھ سے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ قیامت کے دن میری نظر میں سب سے پیارا اور مجھ سے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ صحیح بخاری کی وہ روایت یاد کیجئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ کی گردن پر ایک چادر تھی، آپ نے اس چادر کو رکھا ہوا تھا، ایک آدمی پیچھے سے اس چادر کو زور سے کھینچتا ہے، اتنی تیزی سے کھینچتا ہے کہ آپ کی شانے پہ اس چادر کے نشانات ظاہر ہو گئے، اور وہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے کہ اے محمد، اللہ کے مال میں سے جو تمہارے پاس ہے مجھے بھی دینے کا حکم دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے کچھ مال دے دو، اسے کچھ مال دے دو۔ سبحان اللہ، ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ او کردار، او اخلاق ہمیں اپنے اندر بھی اتارنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ دین دراصل اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے ہی آیا ہے۔ اور یہ باتیں ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ اخلاق اخلاق اخلاق، یہ باتیں تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ان باتوں کو اپنے ذہن میں اتارنا ہے کہ واقعی اخلاق کتنا کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اچھا اخلاق ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا اخلاق ہونا چاہیے، اللہ کی کتاب کے ساتھ اچھا اخلاق ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ اچھا اخلاق ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا اخلاق ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا اخلاق ہونا چاہیے، دوستوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہونا چاہیے۔ ہم جہاں پر کام کرتے ہیں تو منیجر کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، منیجر کا اپنے کرمچاریوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہونا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ بھی ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، یہاں تک کہ انوائرمنٹ کے ساتھ، پریاورن کے ساتھ بھی ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ اللہ کے ساتھ ہمارا اخلاق بہتر کیسے ہو؟ اللہ کے ساتھ ہمارا اخلاق بہتر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کی تائید کی جائے، اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا انہیں کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس پر صبر کیا جائے، اور یہ سوچا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر ہو یا شر ہو ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس میں حکمت ضرور ہوگی۔ دعا کے لیے اسی سے مانگا جائے، اسی کے سامنے ہاتھ اٹھایا جائے، نماز میں جائیں تو زینت اختیار کریں، نرمی سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ کا نام لیں تو رسپیکٹ کے ساتھ اللہ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ کہیں، اللہ کا نام احترام سے لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ یہ سب اللہ کے ساتھ اخلاق ہے۔ قرآن کے ساتھ اخلاق کیا ہے کہ باوضو ہو کر کے اچھی آواز میں اس کی تلاوت کی جائے، اگر ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو پڑھنے کے لیے وقت نکالیں، اس کے پیغام پر غور کریں، اس کے احکام پر عمل کیا جائے، اور اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو خاموشی سے اس کو سننے کی کوشش کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا اخلاق کیا ہے کہ آپ نے جو شریعت پیش کی ہے اس شریعت کی تائید کی جائے، آپ کا انوسرن کیا جائے، آپ کی عزت کی جائے،
آپ پر درود اور سلام بھیجا جائے۔ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجنا چاہیے، اور جب بھی آپ کا نام سنیں تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ صحابہ کی عزت کی جائے، آپ کے گھر والوں کی عزت کی جائے۔ اسی طریقے سے انسانوں میں ہمارا اخلاق سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا اخلاق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ریسپیکٹ سے ان کا نام لیں، احترام سے انہیں پکاریں، ان کی بات سنیں، ان کی بات نہ کاٹیں، ان کے آگے چلنے کی کوشش نہ کریں، ان کی سیوا کریں، ان کی ضرورت پوری کریں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے کام میں ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، بلکہ ماں باپ ہونا کافی ہے ان کے لیے، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، لیکن ان کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر مسلمان ہیں تو وفات کے بعد ان کے لیے دعا بھی کریں۔ اگر مسلمان نہیں تھے، وفات پا گئے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میرے باپ کا انجام کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گا، کیونکہ اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگی تو آپ نے کہا کہ ابی و اباک فی النار، میرے باپ اور تمہارے باپ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو جو آدمی ایمان سے محروم رہا، اسلام سے محروم رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، فیت ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق یہ ہے کہ ان کا خیال کریں، ان کی زیارت کریں، جو چھوٹے ہیں ان کے اوپر دیا کریں، جو بڑے ہیں ان کا سمان کریں، ان کی تکلیف کو برداشت کریں۔ اگر ہمارے رشتہ دار کوئی ہم سے کٹنا چاہتے ہیں تو ہم ان سے جڑنے کی کوشش کریں، اگرچہ مسلمان نہیں، لیکن ان کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصل رشتہ نبھانے والا وہ نہیں ہوتا ہے جو رشتہ داری نبھانے والے کے ساتھ رشتہ نبھائے، بلکہ اصل رشتہ نبھانے والا وہ ہوتا ہے جو کٹنے والے سے جڑنے کی کوشش کرے۔ پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا اخلاق اچھا یہ ہو کہ آپ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ویوہار کریں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں ہمیشہ مجھے تاکید کرتے رہے، ہمیشہ مجھے تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو ہمارا وارث بنا دیا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا کہ کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی برائی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں۔ گویا کہ ایمان کا انکار کیا گیا ایسے آدمی کے حوالے سے جس کی شرارت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ گویا کہ ایمان کی مانگ یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ دوستوں کے ساتھ اخلاق یہ ہے کہ دین کی بنیاد پر لوگوں سے دوستی کریں، دنیا کے لیے نہیں، دین کے لیے دوستی کریں۔ اور دین کے لیے دوستی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم دوستی کے پیچھے اس سے کچھ فائدے کی امید نہ رکھیں، بلکہ اللہ کے لیے دوستی ہو، دین کی بنیاد پر دوستی بنے، بغیر کسی فائدہ کی، اور ان سے نرمی کا معاملہ کریں۔ جیسے ہم سب کی دوستی ہے، یہ اللہ کے لیے دوستی ہے، اللہ کی بنیاد پر، اللہ کے دین کے لیے ہم سب اکٹھا ہوتے ہیں، ایک ساتھ اس درس میں شریک ہوتے ہیں۔ اور ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، ان کے رازوں کی حفاظت کریں، ان کے پیٹھ پیچھے ان کے عیب کو بیان نہ کریں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ ہم آپ سب بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور ہم بھی آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں، تو دوستوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ عام مسلمانوں کے ساتھ ادب یا اخلاق یہ ہے کہ ہم ہر ملنے والے کو سلام کریں، چاہے پہچان رہے ہوں یا نہ پہچان رہے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں کہ جسے تم اختیار کرو تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ تو سلام ہر ایک کو کرنا چاہیے، چاہے جان پہچان والا ہے یا جان پہچان والا نہیں ہے، اور کسی سے بھی ملیں
تو مسکراتے چہرے سے ملیں۔ آخر مسکرانے سے جاتا کیا ہے؟ ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ثواب ملتا ہے۔ تو صرف مسکراہٹ بکھیرنے سے ہمیں ثواب مل رہا ہے، تو کیوں نہ ہم مسکرا کر ملیں، کیوں منہ بچھوڑ کر کے ملیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کہ تمہارا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی اس میں صدقہ ہے، اس میں دان کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہمارا کیا نقصان ہو گیا؟ ہمیں زخم ہو گیا کیا؟ نہیں، برداشت کر لے، کیونکہ اگر ہم نرمی اختیار کریں گے تو اللہ ہمیں اونچا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، اگر ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں نا، کسی نے زیادتی کیا، بات کے ذریعہ ہو یا عمل کے ذریعہ ہو یا کسی بھی طریقے سے ہمارے اوپر زیادتی کیا اور ہم نے اس کو معاف کر دیا، تو ظاہر میں تو وہاں پر ایگو کا مسئلہ آتا ہے، لیکن نہیں، ایک مسلمان ایگو کو اہمیت نہیں دیتا، ایک مسلمان معاف کرنے کو اہمیت دیتا ہے۔ معاف کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت بڑھاتا ہے، اور یہ پریکٹیکل چیز بھی ہے۔ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، آپ نے اس کو معاف کر دیا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ آپ کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، برا معاملہ کرتا ہے، تو ہم اس کو معاف کر دیں۔ معاف کرنے کی وجہ سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آدمی اپنے عمل پر پچھتائے گا اور ہم سے دوستی کے لیے قدم آگے بڑھائے گا۔ لہذا معاف کرنا چاہیے، دوسروں کی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ معجم طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں اپنے بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چل کر کے جاؤں، یہ میرے لیے اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ میں اچھا معاملہ کریں، یہاں تک کہ اپنے بال بچوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ ہمارا رویہ، ہمارا ویوہار اپنے پریوار کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے سب سے بہتر ہو، آئیڈیل بنے ہم اپنے بال بچوں کے لیے۔ اب سوال یہ ہے، آخر میں ہم اس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ آخر ہم اپنے اخلاق کو بہتر کیسے بنائیں؟ کیا طریقہ ہے کہ اس کو ہم سامنے میں رکھ کر کے ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم اپنی کمیوں کا احساس خود میں پیدا کریں۔ ہمارے اندر اگر اخلاق کی کمزوری پائی جاتی ہے تو اس کمی کا ہمارے اندر احساس ہو، اگر احساس ہی نہیں ہوگا تو علاج کیسے کریں گے بیماری کا؟ دوسرے نمبر پر ہم اپنے کسی دوست سے کہیں کہ ہمارے اندر اگر کوئی کمی پائی جاتی ہے تو وہ بتائے، کیونکہ دوست جو ہے نا، اگر سچا دوست ہے تو کمی کی رہنمائی کرتا ہے، کمی کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا کوئی دشمن ہے اور وہ ہمارے اوپر اعتراض کر رہا ہے، اس کا جو اعتراض ہے اس اعتراض کو سامنے میں رکھتے ہوئے اپنی سدھار کی طرف دھیان دیں۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو اچھے اخلاق والا بنانا چاہتے ہیں تو اللہ سے سب سے پہلے دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت۔ اور دوسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ اچھے اخلاق کے جو فائدے ہیں اور برے اخلاق کا جو نقصان ہے اس کو سامنے میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اچھے اخلاق کے لیے تیار کریں، پریشرم کریں، بار بار کوشش کریں۔ مثال کے طور پر اگر کسی طرح کی کوتاہی ہوتی ہے، جلدی سے غصہ آ جاتا ہے، تو اپنے آپ کو سہنشیلتا کا عادی بنائیں، نرم مزاج اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، نفس کو لگام دیں، غصہ کو کنٹرول میں کرنے کی کوشش کریں، صبر کریں، اور دھیرے دھیرے ایسا ہوگا کہ آپ غصہ پہ کنٹرول کرنے والے بن جائیں گے۔ ویسے ہی دوسری جو اخلاقی خوبیاں ہیں ان میں آپ سدھار لے آئیں گے، کب؟ جب کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں گے، پختہ ارادہ بن جائے، آتم وشواس آ جائے، ٹال مٹول نہ کریں، تو عجیب طریقے سے ہمارے اندر اخلاقی خوبیاں پیدا ہوں گی۔ جو برائیاں ہیں، برے اخلاق ہیں، وہ ہم سے دور ہوں گے، اچھے اخلاق پیدا ہوں گے۔ اور ایک آخری نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی معاملے میں
جلد بازی کرتے ہیں یا برے اخلاق کا اظہار کرتے ہیں یا ہمارے اندر کوئی کمی پائی جا رہی ہے اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو سزا دیں۔ سزا طے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ عجیب طریقے سے ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیتے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نظر مانا کہ اگر میں کسی کی غیبت کروں گا تو ایک دن روزہ رکھوں گا، غیبت کی تو ایک روزہ رکھوں گا۔ چنانچہ جب بھی غیبت ہوتی روزہ رکھتا تھا، روزہ رکھتے رکھتے تھک گیا، تو اب میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ اگر میں غیبت کروں گا تو 1 درہم صدقہ کروں گا۔ کہتے ہیں فمن حب الدراہم ترکت الغیبہ، درہم کی محبت کی وجہ سے میں نے غیبت کرنا چھوڑ دیا۔ تو اپنے آپ کو سزا بھی دیں۔ اگر ایسا ہم نے کیا نا تو ہم اچھے اخلاق والے بن جائیں گے اور برے اخلاق سے ہم دور رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہیں چند باتوں کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔